والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نورا من نور اللہ. غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. اور غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، اور جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت. اللہ رب العالمین کی بے پایہ حمد، اس کے حبیب پر بے کراں درود، بے کراں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، چونکہ لوگ اس وقت کاروباری بندش کا شکار ہیں، تو قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس بندے کو رزق کی ٹینشن ہو وہ 11ویں شریف کا ختم دلایا کرے، فاقہ غربت ختم ہو جائے گی. ختم 11ویں شریف میں بڑی برکات ہیں. اور ہمارے بزرگ جو تھے رحمہ اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ لنگر بانٹا جا رہا تھا تو شیرینی نیچے گر پڑی، تو آپ پلنگ سے نیچے تشریف لائے، زبان لگا کر اسے کھا لیا. تو کسی نے کہا انگلی سے بھی تو اٹھا کے کھا سکتے تھے. آپ نے فرمایا کچھ ذرات رہ جاتے. پیران پیر کی 11ویں ہے، پیران پیر کی تو 11ویں سے نہیں کچھ ہوتا. سنیں بھائی، وہ آئے حضور پیران پیر سے کہنے لگے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، بڑے پریشان ہیں. آپ نے فرمایا کیا اس نے ہماری زیارت کی ہے؟ زیارت کی، وہ بھی جنتی ہو گیا. پھر فرمایا کیا ہمارا لنگر اس نے کھایا؟ تو لنگر کھانے سے بھی جنتی. فرمایا کوئی ہماری خانقاہ کے پاس سے گزرا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ کی خانقاہ کے پاس سے گزرا تھا. فرمایا پھر جا کے دیکھو قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. نسبت. اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ان کو علماء دیوبند نے بھی لکھنا شروع کر دیا کہ وہ ہمارے اکابر میں سے ہیں. انہوں نے کتاب چھاپی ہے کہ علماء دیوبند اور عشق رسول، پہلا نام پیر مہر علی شاہ کا لکھا اس کے اندر. چلو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پیر مہر علی شاہ سے فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں جب پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. تو فرمایا مجھے جواب ملتا بیٹے کیا بات ہے، کیا چاہیے؟ گولڑا میں پارٹیاں آ رہے ہیں، آواز بغداد جا رہی ہے، بغداد سے جواب بھی، آپ کے کہنے میں بھی صدقے، ان کے سننے میں بھی صدقے، جواب دینے میں بھی صدقے. تو یہ پیران پیر ہیں. کبھی مشکل آ جائے پکار کے دیکھیں سیاح، اللہ کی عطا سے سب کچھ. آپ نے فرمایا میں مشرق میں ہوں، مرید میرا مغرب کے اندر ہے، اس کا پردہ کھل جائے لسترتہ، میں ڈھانپ سکتا ہوں. یہ تصرف ہے غوث اعظم جیلانی پاک کا. تو پھر آقا پاک کا تصرف. تو 11ویں شریف کی جو
محافل ہیں اس میں جو بھی نیت کر کے بندہ بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس پہ فضل و کرم فرماتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق تو ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم پیران پیر کی بارگاہ سے صرف ایک سوال پیش کرنا ہے اور اس کا جواب آپ کی بارگاہ سے لینا ہے اور اپنی بات ختم کر دینی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں بڑے لوگوں کے ذہن میں افراتفری ہے، اختلافات ہیں۔ تو جو پیران پیر فرمائیں گے وہ برحق ہے، اور تھلے اگر کوئی بندہ وہ نہیں گل بندہ آتے وہ پیر ہی نہیں، وہ پیر ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیران پیر نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی۔ تو پیران پیر نے کیا فیصلہ فرمایا؟ اپنا فیصلہ نہیں ان کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سن لیں آپ، سب سے پہلے بات یہ سن لیں آپ کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یا جو اعتراض نہیں کرتے، دونوں کا موقف اس بات پہ متفق ہیں دونوں کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ یہ سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ میں ذرا آسان لفظوں میں بتا دوں، سب کہتے ہیں وہ نبی پاک کے کیا ہیں؟ صحابی۔ صحابی کے بعد پھر کون سا اعتراض رہ جاتا ہے جی؟ پھر کون سا اعتراض جنم لیتا ہے بھائی؟ صحابیوں کے بعد ختم ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے خلافت راشدہ کے دور کو دوبارہ سے احیاء کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام صاحب کے شاگرد ہیں، امام منیف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ کی سوچ کتنی بڑی عالم عبداللہ مبارک، اور بہت بڑے متقی پرہیزگار۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہما؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے بات کی ہے بھائی؟ کیا بات؟ ابن کثیر نے لکھا، فرمایا تم اس کی بات کرتے ہو، نبی پاک نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور ابن عمر نے کیا فرمایا؟ ربنا ولک الحمد۔ حضور نے فرمایا سمع اللہ ربنا ولک الحمد کہہ رہے ہیں، الضالین وہ آمین پڑھ رہے ہیں پیچھے، کوئی اور بات رہتی ہے؟ فرمایا جس گھوڑے پہ حضرت امیر معاویہ سوار ہوئے جہاد پر گئے، اس گھوڑے کے نتنوں سے جو مٹی لگی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے الف مرہ، 1000 مرتبہ وہ افضل ہے۔ ایک نہیں، الفا کے لفظ ہیں، 1000 مرتبہ وہ مٹی افضل ہے انسان سے جس گھوڑے پہ امیر معاویہ سوار ہوئے۔ وہ تو مٹی کا مقام ہے، بس گھوڑے کا مقام مولانا گھوڑوں کا کہاں مقام ہے؟ گھوڑا گھوڑا ہی ہوتا ہے، دلدل تو دلدل ہی ہوتی ہے، اس کا کوئی مقام بیان کرتا ہے؟ میں نے کہا گھوڑا گھوڑا ہی ہے، لیکن اگر گھوڑے پہ سوار حضور کا صحابی ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے اور گھوڑوں کے ٹاپ مارنے کی قسم ہے، ان کی گرد جو اڑتی ہے مجھے اس کی قسم ہے، میں پوچھتا ہوں جس گھوڑے پہ صحابی سوار ہو جائے رب اس کی ٹاپوں کی قسم ارشاد فرماتا ہے تو اس صحابی کی اپنی شان کتنا بڑی ہوگی۔ گھر میں بنایا ہوا ہے جناب ایک تصویر ذوالجناح کی، اس پہ پھول ڈالے ہوئے ہیں، بھائی کیوں؟ امام حسین پاک کی یہ ذوالجناح ہے۔ میں نے کہا یہ وہ نہیں ہے، کہتے شبیہ ہے، میں نے کہا شبیہ بھی نہیں ہے، کہتے اس کی تصویر ہے، میں نے کہا حسین پاک کے گھوڑے کی شبیہ کی تصویر کا احترام ہے تو صدیق اکبر کس کی سواری ہے؟ وہ آپ سنا نہیں ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو فرمایا وہ اس گھوڑے کے نتنوں سے لگنے والی مٹی
ان سے 1000 گنا افضل ہے. مٹی کی بات ہے، ان کی بات نہیں کرنی تم نے. اور صحابی جو ہے وہ نماز پڑھ کے صحابی بنتا ہے، صحابی روزہ رکھ کے صحابی بنتا ہے، حج کے بعد صحابی بنتا ہے، اعتکاف کر کے ایک لمحہ دیدار کیا. دنیا کے سارے حاجی نمازی مل جائیں اس صحابی کے برابر. کیوں کہ چہرہ رسول کو دیکھنے کے برابر کوئی عبادت ہو تو برابر ہو کوئی. انہوں نے ایک نظر سرکار کو دیکھا، وہ جنتی، وہ جنتی. اب سنیے اگلی بات، سنیے بڑی قابل توجہ. وہ صحابی کا انتخاب چند مولوی حضرات تھے وہاں پہ، انہوں نے کر دیا. قریش کے لوگ تھے انہوں نے کیا، مکہ کے لوگ مدینہ انہوں نے کیا. فرمایا نہ. حضور غوث اعظم جیلانی پاک حدیث پاک لے آئے ہیں اور اس کے راوی جناب انس بن مالک ہیں. فرمایا کہ سرکار السلام نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ رب العالمین، اختارنی، اللہ نے مجھے چنا نبیوں سے، میں اس کا محبوب ہوں. اختارنی، مجھے چنا. پھر کیا کیا؟ فرمایا واختار لی اصحابی، اور پھر میرے منتخب، میرے لیے جو منتخب کیے میرے صحابہ کو چنا. اللہ نے مجھے نبیوں سے چنا اور امت سے میرے صحابہ کرام کو چنا. تو اللہ نے چنا ہے، اللہ سے غلطی ہو گئی؟ اللہ نے چنا ہے صحابہ کو. جب رب نے چن لیا تو آپ کون بات کرنے والے ہوتے ہیں؟ آپ جب بھی چنیں گے ظاہر کو دیکھیں گے، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے. فرمایا ان اللہ نظر الی قلوب العباد. اللہ پاک نے جب کبھی کائنات کو نہیں بنایا تھا، کائنات کے دلوں کو دیکھا تو سب سے جو عمدہ دل تھے نبیوں کے بعد وہ حضور کے صحابہ کے دل تھے. اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو ہے نا کہ تمہارا مددگار اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے ہیں، اس سے مراد مولا علی ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد صحابہ کرام ہے. انہوں نے کہا جی مولا علی مراد نہیں ہے. فرمایا علی منہم، علی بھی تو صحابہ کرام میں سے ہیں. علی پاک خود صحابی ہیں، سیدہ خاتون جنت صحابی ہیں، امام حسن صحابی، امام حسین صحابی، امیر حمزہ صحابی، حضرت عباس صحابی، حضور کی 4 بیٹیاں صحابیہ. جنتی 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 جنتی. معاویہ ابو العاص بھی، معاویہ عمرو بن عاص بھی، اور معاویہ علی بھائی بھائی. معاویہ علی، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ. تیسری قوم کتوں آئی؟ علی معاویہ بھائی بھائی. تیسری قوم علی معاویہ بھائی بھائی. تیسری قوم علی معاویہ بھائی بھائی. تیسری قوم. فرمایا اللہ پاک نے مجھے چنا، پھر میرے صحابہ کرام کو چنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک اسلام کے والدین کریمین شادی کے وقت نہیں تھے. سنیں پھر اگلا جملہ سنیں، حدیث پاک کا جملہ سنیں. فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا، میرے صحابہ کرام کو چنا. فجعلہم انصاری، تو صحابہ کو میرا مددگار بنایا، میرے صحابہ مددگار بنایا اللہ پاک نے. وجعلہم اصحاری، اور ان صحابہ کرام کو رب العالمین نے میرے سسرالی رشتہ دار بنائے. سسرال قاضی ایاز مال کے لکھا ہے درود شریف کے اندر کہ اللہ درود ہو سرکار پر، وعلی آلہ و اصحابہ، حضور کے صحابہ کرام پر، حضور کی آل پر، حضور کے سسرالیوں پر. تو امیر معاویہ کون ہے؟ امیر معاویہ خود صحابی، ان کی ماں صحابیہ، ان کا باپ صحابی، ان کا بھائی صحابی، ان کی ہمشیرہ صحابی، اور ایک ہمشیرہ ام المومنین. اللہ نے میرے سسرالی کو بھی چنا ہے. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ نے جب چن لیا
اور مددگار بنا دیا سرکار کا، تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ حضرت سرکار رسالت آپ نے فرمایا، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ انما اصحابی مثل النجوم فایہم اخذتم بقولہ اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، جس کی بات مان لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ سارے صحابہ ہدایت۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام کو برا کہنا، فرمایا نہ، لا تسبوا اصحابی ومن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پر خدا کی لعنت ہے، وہ لعنتی ہے، صحابی کو برا کہنے والا لعنتی ہے۔ اور نہیں جی ہم نے تحقیق کی ہے، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان میں جھگڑے ہوئے تھے، فلان ہوا تھا فلان ہوا تھا، تو یہ معاملات، تو سرکار نے فرمایا نہ، حدیث پاک ہے، فرمایا سرکار نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو جائے نا، بات ہو جائے، چپ ہو جاؤ۔ غوث پاک لکھ رہے ہیں حدیث پاک، راوی غوث اعظم جیلانی ہے اپنی سند کے ساتھ پوری، فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو چپ ہو جاؤ۔ اور نہیں جی جھگڑے تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے، کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا کون کچھ نہیں تھا، میں آج بھی اس نعرے پہ قائم ہوں، جو پیچھے ہٹ گئے ہیں، بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہم اس نعرے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کا جگر پھٹتا ہے پھٹ جائے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اپنے نعرے پہ ہم قائم ہیں۔ وہ اور لوگ ہیں جو رجوع کر لیتے ہیں، ہم نے نعرہ لگایا تھا، وہ ہم دل آزاری ہو رہی ہے کسی کی، جی ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم اس نعرے پہ قائم الحمدللہ۔ اور وہ جو صحابی سے جو آپ خطا کی بات کرتے ہیں، وہ اس پہ اجر ہے، گناہ پہ کبھی اجر ملتا ہے بھلا؟ صحابی جو خطا کرے نا، خطا جس کو ہم خطا کہہ رہے ہیں، ہماری نیکیوں سے خطا افضل ہے وہ، تو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے پیر کی اگر بات آ جائے تو کہتے ہیں جی مرشد پاک نے جو کام کیتا ہے وہ حکمت ضرور وچ ہوئے گی، پیران بھی حکمت ہے، سرکار نے صحابی حکمت کوئی نہیں وچ بھائی، نہیں جی جھگڑا جو ہوا تھا اس جھگڑے کا تو حل کرے۔ تو حضور غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي، فرمایا میرے صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے تم نے اس میں نہیں پڑھنا، حرام حرام حرام، صحابہ کے جھگڑوں کا تم نے فیصلہ نہیں کرنا، صحابہ کا ذکر ہے جا چپ ہو جاؤ، صحابہ ہدایت ہیں، صحابہ چنے ہوئے ہیں، اور اللہ نے میرے صحابہ کو چنا، اللہ نے میرے انصار کو چنا، اللہ نے میرے سسرال کو بھی چنا ہے۔ تو امیر معاویہ چنے ہوئی شخصیت، مجھے دکھاؤ اسلام کا اتنا بڑا فاتح، پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دکھاؤ مجھے، جتنا بڑا فاتح امیر معاویہ، مجھے دکھاؤ اتنا بڑا فاتح کوئی ہے تو۔ تاریخ کا نازک موڑ آیا، بحری بیڑا بنانے والا کون تھا؟ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تو وہاں سے مینا سے حضور کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے سواری پہ آنے والا کون تھا؟ امیر معاویہ تھے۔ پھر جب سرکار کے وہ مبارک سر کے تراشے گئے تو تراشنے والے نائی کا کیا نام ہے بتائیں مجھے؟ وہ حضور پاک کی بارگاہ کے اندر وہ بہت بلند شان ہے ان کی، نبی پاک اسلام کے بال تراشنا کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو سرکار کے بال مبارک انہوں نے تراشے، پھر کچھ بال مبارک گفٹ میں آپ کو مل گئے، فرمایا جب میں وصال کرنے لگوں میری زبان کے نیچے یہ بال مبارک رکھ دینا۔ حضور نے فرمایا یہ سب کی دعا مانتے ہیں جی، حضور نے فلاں کو دعا فرمائی فلاں کو فرمائی، تو ان کو نہیں فرمائی؟ یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو کیا بنا؟ ہادی بنا اور مہدی بنا، ہدایت کا ذریعہ بھی ہو، خود بھی ہدایت پر ہو۔ نبی پاک نے خود دعا فرمائی۔ پھر جھگڑے یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں۔ اگلا سنیں بات، جملہ سنیں اور دل پہ ہاتھ رکھیں، اور یہ میرا فیصلہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایسا کیا ہے اور بعد میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے وَأَنَّهُ سَيَجِيُّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، آخر زمان میں کچھ لوگ آئیں گے يَنْقُصُونَهُمْ،
وہ میرے صحابہ کی تنقیص کریں گے، صحابہ کی شان گھٹائیں گے. فلا الا فلا تواکلوہم، فرمایا ان کے ساتھ کھانا پینا بند، کھانا پینا بند. الا فلا تشاربوہم، ان کے ساتھ نہ کھانا ہے نہ ان کے ساتھ تم نے پینا ہے. الا فلا تناکحوہم، فرماؤ نہ ان کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، نہ دینا ہے، نہ لینا ہے. الا فلا تصلوا معہم، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی. الا فلا تصلوا علیہم، نہ ان پر تم نے نماز جنازہ پڑھنا ہے، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، نہ ان کے ساتھ رشتہ تم نے کرنا ہے، نہ ان کے ساتھ تم نے کھانا ہے نہ پینا ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا علیہم حلت اللعنت، یہ لعنتی گروہ ہے. صحابہ پہ بک بک کرنے والا لعنتی گروہ ہے. تو ان لعنتیوں کے ساتھ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ رشتہ دینا ہے، نہ لینا ہے، نہ ساتھ کھڑو کہ نماز پڑھنی ہے. مر جائیں دے جنازہ بھی نہیں پڑھنا. حضور نے فرمایا جو صحابہ کے بارے میں بک بک کرے وہ سن لے یہ جملہ. اچھا، حضرت صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس وقت اصحاب کہف غار کی طرف جا رہے تھے نا، تو رستے میں چرواہے کا کتا بھی ساتھ ہو چلا اصحاب کہف کے ساتھ. تو انہوں نے کہا اے کتیا ہٹ جا، تو بھونکے گا، لوگوں نے پتہ چل جائے گا غارے بندے بیٹھے نے. انہوں نے کہا میں کتا ضرور ہاں، لیکن مینوں اے پتہ ہے ولیاں نہیں بھونکنا. تو ولیوں کو نہیں بھونکنا میں نے. تو امام سنت، امام عشق محبت، مجددین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بلی فرماتے ہیں، فرمایا جہنم میں جانا تو اہل سنت تو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. جہنم کے اگر تم نے کتے دنیا میں دیکھنے ہو نا، تو جو امیر معاویہ پاک کو بھونکے فذاک قلب من کلاب الحاویہ، وہ جہنمی کتا ہے. ایک کتے، ایک پیر نہیں کتے، ایک کوئی سید نہیں کتے، ایک کوئی عالم نہیں کتے، اے لال پیلے شیطان سارے کتے. جو صحابی رسول پہ بھونکے وہ کس طرح؟ اور میں کہ حضور تسی جہنمی کتا کیا ہے؟ فرمایا دنیا دا کتا ولی نہیں بھونکدا تے صحابی ہے. اے کس طرح ہو سکتا ہے انہوں جا کے بھونکے بھائی؟ ممکن ہی نہیں. فذاک قلب من کلاب الحاویہ، وہ جہنمی کتا ہے. اب حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھے ساری مسجد میں آتا تھا، جمعہ کی تو اسلام پڑھتا تھا یہاں پہ آ کے. تو کہتے ہیں آپ نے صبح میرے معاویہ کے بارے میں بیان کیا. میں کہتا ہوں کی مسئلہ ہے؟ تینوں کی مسئلہ ہے، تو اداس میں گئے، تینوں کی تکلیف ہوئی ہے. اور نہیں جی میں نے پوچھنا ہے. تو حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، غوث پاک نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ فہو صاحب ہوا. فرمایا کسی رستے سے بھٹکے ہوئے گمراہ کو تم نے دیکھنا ہو نا، جو صحابی کے بارے میں بات کرے وہ گمراہ ہے، اس کے پاس بھی نہیں جانا. اور آپ نے کیا فرمایا؟ 73 گروہ بنیں گے. کتنے؟ 73. سارے چنگے نے نہیں. فرمایا 72 دوزخی نے تے اکو تسی کہنے ہو سارے چنگے نے. سرکار فرمانے نے 72 نہیں ٹھیک، ایک گروہ چنگا ہے. وہ گروہ کیڑا چنگا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی. جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، میں اور میرے صحابہ ہیں، میں اور میرے صحابہ ہیں. تو جس گروہ میں صحابہ کا نام لے کر گالی دی جائے وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ خود سوچیں آپ. تو حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی پاک رضی اللہ عنہ نے خلافتیں بیان کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت، حضرت سیدنا عمر فاروق کی خلافت. تو یہ گنتے آئے. پھر آخر میں آگے کہتے ہیں اما خلافت معاویہ بن ابی سفیان فثابتۃ صحیحۃ. حضرت امیر معاویہ کی خلافت صحیح ہے، ثابت ہے، خلیفہ راشد ہیں. میں کسی تحقیق کو نہیں مانتا، اپنے کون کو سانا تحقیقاں. غوث اعظم جیلانی لکھ رہے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد ہیں. پھر آگے دلیل دے رہے ہیں
فرمایا کہ حدیث سرکار نے فرمایا یہ اسلام کی جو چکی ہے نا، فرمایا تدور رحل اسلام، اسلام کی چکی گھومے گی 35 سنہ او 36 او 37۔ فرمایا روحا سے مراد یہ علی وجہ نبوت خلافت ہے۔ فرمایا 30 سال تو حضرت مولا مرتضیٰ پہ ختم ہو گئے، 6 مہینے ڈال کے 30 سال ختم ہو گئے۔ 5 سال اگلے جو ہیں اس میں کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ۔ امیر معاویہ خلیفہ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ آپ نے فرمایا ان کی خلافت صحیحتن ثابتتن، تو ان کی خلافت ثابتتن صحیحتن، صحیح بھی ہے ثابت بھی ہے۔ مولا علی پاک کے وصال کے بعد اور امام حسن مجتبیٰ کے خلافت سپرد کر دینے کے بعد اور ان کی بیعت کر لینے کے بعد، اور فرمایا جب ان کی خلافت صحیح ہے اور ثابت ہے تو پھر چوں کیوں، جھگڑا کس بات کا؟ اور اہل سنت و جماعت شروع سے کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وما علیہ